بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر کیسر بلال، لیکچرر اینڈ ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اینڈ پاکستان اسٹڈیز، کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کورس ریسرچ میتھڈالوجی، کوڈ ISL 491، لیکچر نمبر 12۔ آج ہم جس ٹاپک پہ انشاءاللہ بات کریں گے وہ ہے ڈیولپنگ ریسرچ کویسچنز، کرائٹیریا اینڈ ایگزامپلس، یعنی تحقیق کے میدان میں اور ریسرچ کے میدان میں ایک اچھا ریسرچ کویسچن کو کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کون سا کرائٹیریا ہوگا، کون سے گائیڈ لائنز کا ہم خیال رکھیں گے۔ آج اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ آج کے کلاس کی جو آؤٹ لائن ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم انشاءاللہ اسٹرانگ ریسرچ کویسچن یا گڈ ریسرچ کویسچن کیسے کہتے ہیں اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد کرائٹیریا اینڈ گائیڈس کیا کیا ہو سکتے ہیں، اور پھر کچھ ایگزامپلز انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد ڈفرینٹ ٹائپس آف ریسرچ کویسچن جو ہے اس پہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اسٹرکچر آف ڈسکرپٹیو ریسرچ کویسچنز، بیڈ ریسرچ کویسچن کسے کہتے ہیں، اور کریکٹرسٹکس آف اے گڈ ریسرچ کویسچن، ایک اچھے ریسرچ کویسچن یعنی کہ کیا کیا خصوصیات ہو سکتی ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ میں گڈ ریسرچ کویسچن یا اسٹرانگ ریسرچ کویسچن کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو پچھلے کلاسز کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ پھر آج کے سبق کا اور پچھلے جو ہم نے اسباق پڑھی ہیں ان کا آپس میں لنک کریٹ ہو اور آپس میں ربط ہو، اور پھر خاص کر آج کا جو کویسچن ہے وہ بیسڈ ہے باقی چیزوں کے اوپر بھی۔ تو لہٰذا اگر ہم ریسرچ کویسچن کے اوپر بات کریں تو اس کے متعلق تو محققین کے نزدیک ایک اچھا سوال، ایک اچھا تحقیقی سوال، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹ از اے لائف بلڈ آف دا ریسرچ، یعنی ایک اچھا ریسرچ اگر کسی نے ایک اچھا ریسرچ کویسچن ڈیولپ کر دیا تو گویا اس نے آدھی ریسرچ تو کر ہی لی۔ تو لہٰذا اچھے ریسرچ کویسچن کی کیا سگنیفیکنس ہے، کیا اہمیت ہے، اور یہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ریسرچ کویسچن کا معیار اور ریسرچ کویسچن کے جو کریکٹرسٹکس ہیں اگر ان کا لحاظ رکھا جائے اور اس کے مطابق ریسرچ کویسچن کو ڈیولپ کیا جائے تو یقیناً وہ جو ریسرچ ہے باقی اس کا ریسرچ کی پھر جو ریسرچ پروڈیوس ہوگا وہ ایک اچھا ریسرچ ہوگا اور اچھی تحقیق ہوگی اور اس کا امپیکٹ بھی اچھا ہوگا۔ میں یہاں پہ تھوڑی سی بات یہ ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عام طور پر جب ہم ریسرچ کویسچن کی بات کریں تو چونکہ ہماری تحقیق ریلیجیس اسٹڈیز یا اسلامک اسٹڈیز کے متعلق ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو سورسز ہیں اور سورسز ہیں وہ ہے جن کو فقہاء کرام کا اتفاق ہے، یعنی بعض سورسز آف شریعہ متفق علیہ ہیں اور بعض سورسز آف شریعہ کو مختلفی سورسز آف شریعہ کہا جاتا ہے۔ تو جو متفق علیہ سورسز آف شریعہ ہیں ان میں قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، اور پھر جو مختلفی جو سورسز آف شریعہ ہے ان میں ہم عام طور پر استحسان، استصحاب حال، صد الذرائع اور مصالح مرسلہ، یہ اس طرح کی ہم چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے علاوہ جو ہمارے سے قبل جو شریعتیں ہیں ان کا کس قدر ہم اپنی دینی احکام کو سمجھنے کے لیے ہم ان شرائع کا ہم اعتبار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے جو واقعات ہیں، جو ان کے آثار ہیں، وہ کس طریقے سے ہمارے لیے حجت ہیں کہ نہیں ہے، تو یہ وہ مختلفی ماخذ ہیں۔ لیکن ریسرچ کویسچن جب ہم تحقیقی سوال بنائیں گے تو یقیناً جو کہ بات کی جاتی ہے کیا گڈ ریسرچ کویسچنز ریکوائرز اوریجنل ڈیٹا، تو اوریجنل ڈیٹا یعنی ظاہر ہے کہ جب آپ
آپ کا ریسرچ کویشچن ہوگا تو یقیناً اس طریقے سے آپ بنائیں گے کہ وہ بیسڈ کرے گا، یعنی اس کا آنسر ہمیں اوریجنل ڈیٹا سے ہی ملے گا. سینتھسس آف ملٹیپل سورسز، یہ نہیں کہ ہمارا سوال اس طرح ہو کہ ہم کسی ایک سورس کو اٹھائیں اور اس سے اس کا ہمیں آنسر حاصل ہو جائے. یقیناً اس ریسرچ کویشچن کی جو اسٹرکچر ہوگا وہ اس طریقے سے ہوگا کہ پہلی چیز کہ ہمیں اوریجنل ڈیٹا کے اوپر لے کے جائے، یعنی اس کا آنسر بجائے کسی اور چیز کے ہمیں اوریجنل ڈیٹا کے اوپر لے کے جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ملٹیپل سورسز کی طرف ہم اس کو لے کے جائیں. یعنی اگر ان دونوں کے اندر کویشچن اس طریقے سے بیسڈ ہے کہ وہ ہمیں اوریجنل ڈیٹا کی طرف نہیں لے کے جا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ریسرچ کویشچن کے اندر کوئی سقم ہے، کوئی نقص ہے، وہ کمزوری ہے، تو جس کی وجہ سے پھر اس کا جو امپیکٹ یہ ہوگا کہ جو چیز پروڈیوس ہم کریں گے وہ اپ ٹو دا مارک یا اپ ٹو دا جو ٹارگیٹ ہوگی وہ یا اسٹینڈرڈ سے وہ نیچے ہوگی، وہ اسٹینڈرڈائز لیول کو ٹچ نہیں کرے گی. اور اسی طریقے سے سیکنڈ چیز، سورسز جو ہے وہ ملٹیپل سورسز وغیرہ کو اسٹڈی کرنا ضروری ہے اس کے لیے. یعنی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ سورسز آف شریعہ جو ہمارے، یعنی ایسا ہمیں کویشچن ہم ڈیولپ کریں گے کہ جو ہمارے ڈفرینٹ سارٹ آف سورسز ہیں ہم ان کو مطالعے میں لے کر آئیں، ان کو اسٹڈی کریں، ان کے انالیسس کریں، ان کو دیکھیں، پھر اسی کے نتیجے میں جو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا تو وہ ایک اچھا جو ریسرچ ہے اس کو پروڈیوس کرے گا. پھر انٹرپریٹیشن اور آرگومنٹس ٹو پرووائڈ این آنسر، تو یہ 2-3 چیزیں تو امپورٹنٹ ہو گئی ریسرچ کویشچن کے حوالے سے. اور ایک چیز اور بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا ریسرچ کویشچن نہ تو اتنا زیادہ واسٹ ہو اور نہ اتنی زیادہ اس کے اندر اسپیس ہو کہ آپ، اور نہ بہت زیادہ ٹو دا پوائنٹ ہو بالکل. یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ جہاں پر آپ کو ہاں یا نہ میں آنسر کرنا پڑے، تو جہاں آپ کو ہاں یا نہ میں آنسر کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ریسرچ کویشچن از ناٹ اپ ٹو دا مارک. اسی طریقے سے آپ نے کوئی ایسا ریسرچ کویشچن پروڈیوس کر دیا اور جس کا آنسر کے مختلف آسپیکٹس ہو سکتے ہیں، اور جس میں ایک اور چیز زیادہ ضروری ہے کہ جس کو ہم عربی میں جامع اور معنی کہتے ہیں. یعنی ریسرچ کویشچن ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کو جو جامع ہو اور معنی ہو. یعنی جب آپ کویشچن کے بعد آپ کو پتہ ہو کہ میرا جو ریسرچ کویشچن ہے وہ اس طرح ہے کہ اس سے جو میرا جو آبجیکٹو ہے وہ اس کا آنسر اس طرح ہو کہ آپ کے ریسرچ آبجیکٹوز کو وہاں پر کیا کر رہا ہو، وہاں کو انکمپلش کر رہا ہو. اسی طریقے سے اس کا بھی خیال رکھا جائے. اور دوسری بات یہ کہ نہ زیادہ اس کے اندر ایکسٹینشن ہو. یعنی اگر آپ اس طرح کا سوال کریں گے کہ ہمیں مثال میں اگر ہم قرآن و حدیث کے شریعہ پرسپیکٹو سے جب ہم بات کریں تو اگر ہم کوئی ایسا اگزامپل دیکھیں کہ پردے کے لحاظ سے مسلم ممالک کے اندر جو احوال ہیں قرآن و حدیث اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو یہ جو سوال ہوگا تو یہ بہت ہی زیادہ، اس کو ہم ایک اچھا ریسرچ کویشچن اس وجہ سے بھی نہیں کہیں گے کیونکہ اس ریسرچ کویشچن کے اندر بہت ہی زیادہ کیا ہے، وسعت ہے، ایکسپینشن ہے. جو ہمارا آبجیکٹو ہے وہ اس سے اچیو نہیں ہوگا. کیونکہ پردے کے لحاظ سے قرآنی تعلیمات اور حدیث کی تعلیمات، پھر اسپیشلی مسلم کنٹریز کے اندر جو اس کی پریکٹسز ہیں وہ الگ الگ ہیں، اور پریکٹس کی وجہ بھی الگ الگ ہے. بعض ممالک کے اندر مکس آبادی ہے، بعض ممالک کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی میجورٹی ہے، اور جہاں پر نان مسلم رہ رہے ہیں اور نان مسلم کی جو رہن سہن ہے، اٹک بیٹک ہے، وہ الگ طریقے سے ہے. تو لہٰذا ڈیفینیٹلی اگر ملیشیا میں ہم پردے کے مسائل کے اوپر بات کریں گے تو اس کے جو اسباب یا جو چیزیں ہوں گی وہ الگ ہوں گی. سعودی عربیہ کے اندر وہاں پر چونکہ گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ الگ ہے تو لہٰذا وہاں پر الگ ہوں گی. پاکستان میں الگ ہے تو لہٰذا کچھ چیزیں کلچرل ٹچ کر رہی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہے گورنمنٹ کے پالیسیز کو بھی اسی کے اندر دخل ہے. تو لہٰذا اگر اس طرح ہم براڈلی کسی چیز کے بارے میں پوچھیں گے
تو اس سے ہمیں یقیناً ہمیں صحیح طور سے اس کویشچن کا یا اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہمیں صحیح طریقے سے حاصل نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ اس ریسرچ کویشچن کے اندر سقم ہے اور اس کے اندر کمی ہے، تو لہٰذا اس کو دوبارہ سے ریویو کیا جائے اور ریوائز کیا جائے. اسی طریقے سے آپ جب کویشچن کو کریں گے، یہاں پر کچھ کرائیٹیریا اور گائیڈز ہیں کہ ہم ایک اچھا ریسرچ کویشچن کیسے پروڈیوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز focuses on a single topic and problem. یعنی جو شروع میں جیسے میں نے بات کی کہ آپ کا جو ریسرچ کویشچن ہے وہ ایک چیز کو، سنگل ٹاپک اور سنگل پرابلم کو فوکس کیا ہوا ہو. یعنی اس کا جو فوکل پوائنٹ ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ اسکیٹرڈ ہو، وہ ایک چیز کو ٹچ کرے اور ایک ہی پرابلم کو وہ ہائی لائٹ کرے. یہاں پر تو اس کے سامنے ایکسپلینیشن ہے. Your central research question should follow from your research problem to keep your work focused. If you have multiple questions, they should all clearly relate to this central aim. یہاں پہ ایک میں ایگزامپل دے دیتا ہوں. میری جب ایم فل اسٹڈیز کے اندر جو ٹاپک تھا وہ تھا، سب سے پہلے جو میں نے ایک پروپوزل تیار کی تھی اس کے اندر جو میرا پرابلم اسٹیٹمنٹ تھا کہ میں کسی طریقے سے پاکستان کے اندر جو اسلامک بینکنگ سسٹم ہے اس کے انالیسس کروں کہ وہ کس قدر ٹو ہاؤ مچ ایکسٹینٹ دا انٹروڈیوسڈ اسلامک بینکنگ سسٹم ان پاکستان از ان فل کنفارمٹی وتھ شریعہ اسٹینڈرڈز اور ناٹ. کہ جو شریعہ اسٹینڈرڈز ہیں، جو شریعہ رولنگز ہیں، ان کے مطابق یہ اسلامک بینکنگ پاکستان کے اندر جو چل رہا ہے یہ کس قدر اس کو یعنی اس کے مطابق ہے، اس کے موافق چل رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم تو یہ کلیم کر رہے ہیں اور اسلامک بینک سے یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے تمام تر جو بینکنگ سسٹم ہے، ہمارے تمام تر پیٹرنز اینڈ پروسیجرز، پروڈکٹس اینڈ سروسز وہ سارے کے سارے شریعت کے عین مطابق ہیں. اور ہماری ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے جس پالیسی کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہو کہ ہماری جو بینکنگ ہے وہ اسلامی قوانین، اسلامی اصول کے خلاف ہے. تو یہ ایک ٹاپک تھا. اسی ٹاپک کے حوالے سے یہ پرابلم اسٹیٹمنٹ، یہ پرابلم کے انالیسس کی جا سکے اور دیکھا جا سکے، اور پھر ان دیکھنے کے بعد یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ جو اسلامک بینکس کلیم کرتے ہیں کنفارمٹی آف شریعہ اسٹینڈرڈز، یہ اپنے اس کلیم کے اندر کس قدر یعنی سچے ہیں اور کس قدر حقیقت کے موافق ہیں. تو میں نے اسی کے لیے کچھ ریسرچ کویسچنس تیار کیے تھے. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے لکھا تھا کہ جو جی اسلامک بینکس کے جو پرابلمس، جو آبجیکشنز ان کے اوپر آ رہی ہیں وہ بھی دیکھا جائے. ان میں ایک کویسچن تھا کہ what are the objections on Islamic finance or Islamic banking system regarding the conformity of banks standards or bank procedures with Sharia rulings. تو اس کے اوپر مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ہمارے سروے کے اوپر جو وہاں سے واپس ہو گئے تھے میرے پروپوزل سائناپسس، اس میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ جو آپ کا کویسچنز ہیں وہ گرے ہے، وہ کلیئر نہیں ہے کہ آپ جب آبجیکشنز کی بات کرتے ہیں تو آبجیکشن سے آپ سے کون سے آبجیکشنز آپ کی مراد ہیں. یعنی آبجیکشنز وہاں پر تو آپ شریعہ اسٹینڈرڈز کی بات کرتے ہو، یہاں آپ آبجیکشن کی بات کرتے ہو. تو آبجیکشن کا آپ کے ریسرچ کویسچن کا آپ کے آبجیکٹو سے پہلی چیز تو میچ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ ڈفرینٹ سارٹ آف آبجیکشنز ہو سکتے ہیں، ان کے سروسز کے اوپر بھی ہیں اور ریگولیٹری باڈیز کی طرف سے بھی ہیں اور عام لوگوں کی بھی آبجیکشنز ہیں، شریعہ اسکالرز کی بھی آبجیکشنز ہیں. لیکن آپ کے آبجیکشن ورڈ آبجیکشن بڑا ہی کیا ہے، یہ فوکس نہیں ہے کہ آپ کون سے آبجیکشن کی بات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر میں نے یہ لکھا کہ وہی اب شریعہ آبجیکشنز
یا جو ہمارے کلاسیکل لٹریچر کے خلاف جو چیزیں ان کے ہو رہی ہیں، اس طرح کے آبجیکشن جو ہمارے ریلیجیس اسکالرز نے رائز کیے ہیں وہ مراد ہے، تو وہ ہم نے ایڈ کیا. تو یعنی فوکس آن اے سنگل ٹاپک اینڈ پرابلم ہونا چاہیے، یعنی آپ کا جو آپ کا سینٹرل ایم ہے، جو آپ کا تھیم ہے، وہ کوشچن اسی کے مطابق ہو، اسی سے ادھر ادھر نہ ہو. دوسری چیز آنسریبل یوزنگ پرائمری اور سیکنڈری ڈیٹا، کہ جب آپ کا کوشچن ہو کہ وہ کوشچن کا جب آپ کوشچن کی آنسر کرنے جائیں تو آنسر آپ کو کہیں ضرور آپ کا آنسر وہ ایگزسٹ کرے کہیں پر پرائمری ڈیٹا کے اوپر یا سیکنڈری ڈیٹا کے اوپر. لیکن اگر آپ کا ٹاپک ایسا ہے کہ جو آپ کو نہ پرائمری اور سیکنڈری ڈیٹا کے اوپر بھی اس کا آنسر آپ کو وہاں آپ کو نہیں لے کے جا رہا، بلکہ کہیں انٹرسٹری لیول کے اوپر کسی چیز کی طرف آپ کو آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، یا آپ کو وہاں سینڈ کر رہا ہے، یا آپ کو وہاں اس کے آنسرز مل رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہی چیز کہ یو ہیو ٹو ریویو، یو ہیو ٹو ریوائز یور ریسرچ کوسچن. ٹھیک ہے، جیسے اس کے سامنے لکھا ہے کہ یو مسٹ بی ایبل ٹو فائنڈ این آنسر بائی collecting quantitative or qualitative data, or by reading scholarly sources on a topic to develop an argument. If such data is impossible to access, you will have to rethink your question and ask something more concrete. تو مطلب یہ ہوا کہ کوشچن، اب میں پھر وہی ایگزامپل کی طرف جاتا ہوں، اسلامک فائنانس والی ایگزامپل کی طرف جاتا ہوں کہ اسلامک بینکس کے اندر جو اسلامک بینکس کے اوپر یا اسلامک فائنانس کے اوپر جو آبجیکشنس کیے گئے، تو آبجیکشنس ضرور جب ہم نے آبجیکشنس کو دیکھا کہ وہ آبجیکشنس کس قدر ویلڈ ہیں نہیں ہیں، تو اس کے لیے ایک چیز ہم نے یہ دیکھی کہ ہمارے جو کنٹمپریری یا جس کو ہم فی زمانہ ہمارے جو فائنانس کو جاننے والے ایکسپرٹس جیسے محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ہو گئے، اس کے علاوہ باقی بھی ہمارے ایسے کچھ اسکالرز ہیں جو اسلامک فائنانس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور جو فائنانس کا نالج بھی جانتے ہیں، اور فائنانس کے نالج کے ساتھ ساتھ شریعہ کا نالج بھی رکھتے ہیں، تاکہ ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو جب آپ کسی بینک کے اندر کسی پروڈکٹ کو انالائز کرتے ہیں کہ یہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے بیسس کے اوپر جو ہماری شریعت کی کیا کیا رولنگز ہیں ان کا پتہ ہونا ضروری ہے. کیونکہ جب آپ اسی چیز کو دیکھیں گے، یعنی کیا مطلب، مثال کے طور پر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو مرابحہ سسٹم اسلامک فائنانس کے اندر ہے، اور وہ جو مرابحہ سسٹم اسلامک فائنانس کے اسلامک بینکس یوز کر رہے ہیں، تو یہ مرابحہ وہی مرابحہ ہے جو کہ ہمارے کلاسیکل لٹریچر یا جس کو ہم ہمارے جو پرائمری ڈیٹا ہے، پرائمری سورسز آف ڈیٹا ہیں، یعنی ہمارے وہ کتب جیسے ہدایہ ہو گیا، اور ہمارے جو حدیث کے سیاست کی کتابیں ہو گئی، قرآن اور حدیث، تو ان سے ہم پہلے ان کو وہاں جاتے ہیں، تو وہاں سے ہم رہنمائی لیتے ہیں کہ اچھا پہلی چیز انٹرسٹ فری ہونا چاہیے، اور سود کے بغیر ساری چیزیں ہوں، تو اس کے لیے ہمارے پاس پرانی تعلیمات ہیں کہ ہم سود سے کیوں ہٹ رہے ہیں. پھر ہم نے قرآن تعلیمات کی طرف ہم نے رجوع کر دیا، وہاں سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اچھا چونکہ سود کے متعلق قرآن اور حدیث دونوں کے اندر بڑی سخت ممانعت ہے، تو وہاں سے ہمیں پہلی رہنمائی تو ہمیں وہی ہوئی. یعنی ہمیں اپنی ریسرچ پیسر نے پہلے پرائمری ڈیٹا کی طرف ہمیں لے کے گئے کہ ہم دیکھ لیں کہ آیا قرآن و حدیث میں جب ہم مرابحہ کی بات کرتے ہیں تو کیا کنونشنل بینکنگ سسٹم تو انٹرسٹ کے بیس سارے کام کر رہا ہے، تو کیا یہ انٹرسٹ کے متعلق ہمارے پاس پرائمری ڈیٹا میں کچھ ہے کہ نہیں ہے. تو پرائمری ڈیٹا سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہاں قرآنک ورسز ہیں، حدیث مبارکہ ہیں، جس پہ بالکل صراحت کے ساتھ ایکسپلیسٹلی کہا گیا ہے کہ انٹرسٹ کی ممانعت ہے، وہ اٹ از امپرمیسیبل ان شریعہ. پھر ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سیکنڈری سورسز کی طرف ہم جاتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہماری کتاب ہے جس کو ہدایہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جو کہ ہمارا حنفی المسلک کا یا پھر باقی تقریباً
68% فالوورز اکراس دا گلوب وہ اسی کو فالو کر رہے ہیں. وہاں پر جو ہمارے کون کون سے مرابحہ کے متعلق کیا کیا احکامات ہیں, کیا اس کے اسٹیپ وائز پروسیجرز ہیں, ان کو ہم دیکھیں گے. تو لہٰذا ہماری ریسرچ کوسچن نے ہمیں پھر سیکنڈری طور پر سیکنڈری ڈیٹا کی طرف ہمیں لے کے گئے. تو وہاں سے ہم نے دیکھا کہ اچھا سیکنڈری یعنی شریعت مرابحہ ان چیزوں کو کہتی ہے کہ یہ چیز ہو. کاسٹ جس کو ہم تعریف کرتے ہیں کہ کسی چیز کو بیع الشیء علی ثمن الاول مع تعین ثمن, یعنی کسی چیز کو الاکثر ثمن الاول, کسی چیز کو بیچنا اس کی اصل قیمت سے زیادہ کے اوپر, لیکن کاسٹ پتہ ہو کسٹمرز کو, اور جو ہے کسٹمر بائی جو ہے وہ بتائے گا کہ یہ چیز مجھے اتنے کی پڑی ہے. تو لہٰذا ہم نے دیکھا کہ یہ اس کے باقی اس کی یہ پروسیجرز ہیں وغیرہ وغیرہ. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے آپ کا جو ریسرچ کویسچن ہو وہ آنسریبل یوزنگ پرائمری اور سیکنڈری ڈیٹا, ٹھیک ہے, تو وہاں آپ کو لے کے جائیں. اسی طرح تیسری چیز جو ہے ڈز ناٹ آسک فار اے سبجیکٹو ویلیو ججمنٹ. کیا مطلب؟ یعنی آپ کسی چیز کے بارے میں ایسا سوال نہیں کریں گے جو بالکل جس کی سبجیکٹو ویلیو کی ججمنٹ آپ کرنے جائیں. مثال کے طور پر avoid subjective words like good, bad, better and worse as these do not give clear criteria for answering the question. جب ہم بات کرتے ہیں کہ یار اسلامک بینکنگ, جسے میں نے وہی مثال پھر دے دیتا ہوں کہ اسلامک بینکنگ شریعت کے عین مطابق ہے, تو میں کہوں کہ ہاں بہت خاصا تک, اچھی حد تک اسلامک فائنانس اسلامک قوانین کے مطابق ہے. تو یہ آنسر ٹھیک آنسر نہیں ہوا, یہ سوال ہی غلط ہے, کیونکہ جہاں پر آپ کو بہت حد تک اور بڑی حد تک اچھا خاصا, بیٹر, گڈ, ورس, اس طرح کے ورڈز کی طرف اگر آپ کو لے کے جائے گی, آپ کا ریسرچ کویسچن آپ کو لے کے جائے, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا ریسرچ کویسچن دوبارہ سے آپ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. If your question is evaluating something using terms with more measurable definitions, مثال کے طور پر یہاں ایک ایگزامپل ہے, is X or Y a better policy؟ اس طرح کا سوال نہیں کریں گے. کیا یہ پالیسی بہتر ہے؟ نو, یہ سوال ٹھیک نہیں ہے. بلکہ کیسے ہوگا؟ آپ اس طریقے سے کہیں گے how effective are X and Y policies at reducing rates of Z. ایکس اور وائی پالیسیز کے اندر کون سی پالیسی زیادہ افیکٹو ہے with respect to reducing rates of Z. تو یہ جو اگر اس طرح کا آپ کا ریسرچ کویسچن ہوگا تو وہ ایک اچھا ریسرچ کویسچن ہوگا. تو لہٰذا تیسری چیز کا آپ یہ خیال رکھیں گے کہ آپ سبجیکٹو ججمنٹ کو ایوائڈ کریں گے, یعنی آپ ایسے ورڈز کو نہیں استعمال کریں گے کہ جس سے سبجیکٹولی اس کی ججمنٹ ہو کسی چیز کے بارے میں. آپ اس کو یعنی اس طریقے سے جب آپ بیان کرتے ہیں, تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال کریں گے. پھر آگے ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے ڈز ناٹ آسک وائی, یعنی آپ کا ریسرچ کویسچن وائی سے اسٹارٹ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ وائی کویسچنز آر یوزلی ٹو اوپن ٹو سرو ایز گڈ ریسرچ کویسچنز. There are often so many possible causes that a research project cannot give thorough answer. Try asking what or how questions instead. بجائے why کہ آپ کو اس طریقے سے how سے آپ سوال کریں گے. کیوں؟ کیونکہ why جب آپ پوچھتے ہو کہ یار یہ چیز کس طرح ہے, تو یہ جو why ہے یہ بہت ہی زیادہ وہی چیز جو میں نے شروع میں بتائی کہ آپ کا ریسرچ کویسچن اتنا ایکسٹینڈڈ نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ کو یعنی جہاں پر آپ کے مختلف اور پاسبلٹیز سامنے آ جائے اور آپ کو وہی جو آپ کا فوکل پوائنٹ ہے وہاں سے آپ کو ڈسٹریکٹ کرے. تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھیں گے. یعنی جیسے یہ سوال ہے وائی ڈز ایکس اگر, تو اس طرح کا کویسچن ہوگا تو یہ اٹ از ناٹ اے گڈ کویسچن. بلکہ آپ اگر اس طریقے سے پوچھیں گے واٹ آر دا مین فیکٹرز کنٹریبیوٹنگ ٹو ایکس, so that will be the fine.
इसी तरीके से हाउ इज एक्स इन्फ्लुएंस्ड बाय वाई, ये अगर इस तरीके से आप सवाल करेंगे तो ये एक बेहतर सवाल होगा। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि इस तरीके से अगर हम सवाल करेंगे, सवाल में ये तमाम क्राइटेरिया का अगर हम केयर करेंगे तो इंशाल्लाह फिर एक हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन होगा एक दैट विल बी द वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च क्वेश्चन इंशाल्लाह। तो समरी ये नीचे जो मैंने इसका रेफरेंस दिया हुआ है, यहाँ से आप पूरी डिटेल भी और भी आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो लिहाजा अब तक दो जो बातें हमने की है मैं उसको ज़रा उसके पॉइंट्स समरी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले कि हमने ये देखा कि रिसर्च क्वेश्चंस, एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन ऐसा है दैट इज समहाउ द लाइफ ब्लड ऑफ द रिसर्च। आपने एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन प्रोड्यूस करा तो ये ऐसा है गोया आपने आधी रिसर्च मुकम्मल कर दी। और फिर हमने कहा कि रिसर्च क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या क्राइटेरिया, कौन कौन से गाइड्स का आपने ख्याल रखना होगा। तो पहली बात हमने ये कही कि फोकसेस ऑन अ सिंगल टॉपिक एंड प्रॉब्लम, वो ज़्यादा आपको ऐसा रिसर्च क्वेश्चन जो आपको सेंट्रल एम से डिस्ट्रैक्ट ना करे बल्कि आपको फोकल पॉइंट के ऊपर रखे, इस बात का ख्याल रखेंगे। और सेकेंडली आंसरेबल यूजिंग प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। आपका रिसर्च क्वेश्चन ज़रूर आपको उसका आंसर जो है आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा से उसके आंसर्स मिले, और प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के अंदर भी इस बात का ख्याल हो कि आप डिफरेंट सोर्सेज को आप एनालाइज करें, एक सोर्स के ऊपर आपको फोकस ना करें। तीसरी चीज़, आप सब्जेक्टिव जजमेंट से आप अपने आपको एवॉइड करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आप नहीं प्रोड्यूस करेंगे जिसमें सब्जेक्टिव जजमेंट की तरफ जो आपको लेके जाए, यानी आप इस तरह की चीज़ों को आप एवॉइड करेंगे, गुड बैड बेटर वर्ड्स लाइक दैट, बल्कि आप ऐसे वर्डिंग आप इस्तेमाल करेंगे जहाँ से किसी चीज़ की प्रॉपर्ली उसकी मेजरिंग या उसकी इवैल्यूएशन पॉसिबल हो। इसी तरीके से आप वाई वाले क्वेश्चंस को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको आमतौर पर ये बड़ी ओपन चीज़ हो जाती है और फिर डिफरेंट और एस्पेक्ट्स इसके अंदर दाखिल हो जाते हैं उसके आंसर्स के अंदर, जो कि आपका जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है या जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है जिस वजह से आप काम करने जा रहे हैं उससे आपको डिस्ट्रैक्ट करें। तो अगर इन चीज़ों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो यकीनन हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन होगा वो एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन होगा, जिसके ज़रिए से हम अगर उसके हम आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यकीनन हमारी फाइंडिंग्स एक इफेक्टिव और एक अच्छी फाइंडिंग्स आएगी। तो उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है व्हाट इज़ रिसर्च, हाउ टू डेवलप गुड रिसर्च क्वेश्चन, इस पर हमने डिटेल में बात की। अगर इसी के मुतालिक किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझे ईमेल के ज़रिए से या व्हाट्सएप के ज़रिए से आप मुझे आप अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों का ख्याल रखूँ। और ये जो रेफरेंस मैंने दी है आखिर में, आप इसको इसके अंदर और डिटेल भी आपको मिल सकती है। नक्तफ़ी बिहाज़ल क़दर व नसल्ली व नसल्लिम अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।